پروگرام ڈسائپلشپ اسینشلز میں ایک بار پھر کاشفہ ظہیر اور الیاسف ظہیر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے 4 روحانی اصولوں کے تعارف کے بارے میں سیکھا تھا اور آج ہم سیکھیں گے 4 روحانی اصولوں کو پیش کرنے کے پہلے حصے کو. تو آئیے دیکھتے ہیں. کیا بات ہے، بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں. ہاں میں کافی تھک گیا ہوں. آپ کو پتا تھا میری وہ اپوائنٹمنٹ بھی تھی. شخص کے ساتھ میں نے 4 روحانی اصولوں کو شیئر کرنا تھا، وہ کیا. اس کے بعد 1-2 کام تھے، وہ کر کے کافی تھک گیا ہوں. اوہ اچھا. تو آپ کی اپوائنٹمنٹ کیسی رہی؟ اپوائنٹمنٹ بہت اچھی تھی. خدا کا شکر ہے کہ اس شخص کو نے جس کو میں نے 4 روحانی اصولوں کو کتابچہ شیئر کیا تھا، اس نے خدا مسیح کو قبول کیا. اچھا. اسے اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دی، اپنی زندگی کا اختیار دیا، اور مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی. یاسف مجھے بھی سن کے بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہو گئی ہوں. مجھے پتا ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم دیں اور مجھے 4 روحانی اصولوں کو پیش کرنا سکھا دیں پلیز، تاکہ میں بھی اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. چلے اچھی بات ہے. میں سارا کتابچہ نہیں کر سکتا کہ کافی وقت لگے گا، لیکن میں پہلا حصہ آپ کو کروا دیتا ہوں تاکہ اگلے حصے میں باقی چیزوں کو کر لیں گے. وہ کہاں ہے کتابچہ؟ کہاں آپ کے پاس تھا نا صبح؟ وہ کتابچہ میں ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھتی ہوں. یہ اچھی بات ہے. اس سے پہلے کہ اسے پیش کرنا ہم سیکھیں، یاد ہے چند باتیں میں نے آپ کو بتایا تھا جس کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. اسے پیش کرنے سے پہلے پہلی چیز آپ کو یاد ہے، میں نے کہا تھا کہ کتابچہ جو ہمیشہ درمیان میں رکھیں اور کتابچہ جو ہے وہ فولڈ کر کے استعمال کریں، تاکہ اپنی ساتھی کا جس سے آپ کتابچہ بیان کر رہی ہیں، شیئر کر رہی ہیں، وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ رہ سکے اور آپ کی بات کو دھیان سے سن سکے. اور پھر میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کا ساتھی یا معاون جو ہے وہ آپ سے سوال کرے جب دوران گفتگو، تو اسے یہ کہی گئے کہ آپ کا اچھا سوال ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کتابچے کو پڑھنا جاری رکھیں، اور ہو سکتا ہے ہمارے سوال کا جواب اسی سے ہمیں مل جائے. اور اگر نہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ختم کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس سوال کے اوپر جو ہے گفتگو کریں، اور پھر اس کو ہم اس پر گفتگو کر سکتے. ٹھیک ہے. ہم شروع کرتے ہیں. کاشفہ، جس طرح کائنات کا دار و مدار علم طبیعت کے اصولوں پر مبنی ہے، اسی طرح آپ کی روحانی زندگی اور خدا سے شخصی تعلقات کا انحصار بھی چند اصولوں پر مبنی ہے جو روحانی اصول کہلاتے ہیں. پہلا اصول، خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک نہایت اعلیٰ تجویز تیار کی ہے. الیاسف، خدا کی محبت کے بارے میں تو مجھے پتا ہے، لیکن خدا کی تجویز سے کیا مراد ہے؟ خدا کی تجویز دیکھیں ہمیں آگے ہی پتہ چلتا ہے. پہلے تو ہم خدا کی محبت پر دیکھ لیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ خداوند نے فرمایا، میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اس لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی. اور ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ خدا کی تجویز کیا ہے یا خدا کا مقصد کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیح نے فرمایا، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، ابدی اور با مقصد زندگی. یہ خدا کا مقصد ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ابدی اور با مقصد زندگی بخش دے. کاشفہ، کیا وجہ ہے کہ اکثر لوگ اس کثرت کی زندگی کا تجربہ نہیں رکھتے ہیں؟ پتہ نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے، دوسرا اصول ہمیں اس بات کا جواب دیتا ہے کہ انسان گناہ گار ہے اور خدا سے جدا ہے، اس لیے وہ اپنی زندگی کے لیے خدا کی محبت اور زندگی کے مقصد کو نہیں جان سکتا. ہاں، مجھے ایسا لگتا ہے رومیو کے خط میں بھی اس کا حوالہ ہے. جی بالکل ہے، بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا. انسان گناہ گار ہے، اور رومیو کے خط میں ہمیں پتہ چلتا ہے 3 باب کی 23ویں آیت میں، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. کاشفہ، انسان کی پیدائش کا اصل مقصد خدا سے رفاقت رکھنا تھا، لیکن انسان اپنی خود سری کے باعث علیحدگی اختیار کر کے اپنی راہ پر چلا. یوں انسان اور خدا کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا. لہٰذا خدا سے بغاوت، لاپرواہی ایک ایسا منفی رویہ ہے جسے بائبل مقدس گناہ کہتی ہے. انسان خدا سے جدا ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، خدا سے روحانی جدائی. الیاسف، یہ ایروز کس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں؟ یہ ایروز آپ دیکھ رہی کہ اوپر کی جانب جو ہے وہ جا رہے ہیں. میں اس پر بات کرتا ہوں، لیکن ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ ایک اور یہاں ڈائیگرام ہے. خدا جو ہے وہ اوپر ہے، انسان نیچے ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا پاک ہے اور انسان گناہ گار ہے. دونوں کے درمیان ایک خلیج حائل ہے، ایک گیپ ہے. اور انسان اپنے نیک اعمال، اخلاقی اصول، فلسفوں کی بدولت جو ہے وہ خدا تک رسائی پانے کی کوشش کرتا رہا. یہ ایروز جو ہیں اسی چیز کے اوپر ظاہر کرتے ہیں کہ یہ انسان کی کوششیں ہیں خدا تک پہنچنے کی. لیکن کیا ہوا کہ وہ ناکام رہا. اور تیسرا اصول جو ہے وہ اس مسئلے کا حل پیش کرتا ہے. اور تیسرا اصول کیا ہے؟ یسوع مسیح انسان کے گناہ کا واحد حل ہے. انہی کے وسیلے سے ہم اپنی زندگی کے لیے خدا کی محبت اور تجویز کو جان سکتے ہیں. وہ لاسانی ہے.
مسیح کی پیدائش سے صدیوں پہلے بزرگ نبیوں نے ان کی حیات اقدس سے متعلق 300 سے زائد پیشن گوئیاں کی جو ان کی زندگی میں حرف بحرف پوری ہوئیں. یعنی کنواری مقدسہ مریم سے ان کی پیدائش، ان کی گناہ سے مبرہ زندگی، بے مثال تعلیمات اور معجزات، ہمارے گناہوں کے لیے ان کی صلیبی موت، مردوں میں سے ان کا فتح منی سے جی اٹھنا اور پھر آسمان پر صعود فرمانا. کاشفہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، دفن ہوا اور پھر تیسرے دن جی اٹھا اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا اور اس کے بعد 500 سے زائد بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا. یہ تمام سچائیاں جو ہیں وہ اس حقیقت کی طرف وضاحت کرتی ہیں کہ فقط وہی واحد وسیلہ ہے، خداوند یسوع مسیح. یسوع نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. اس کا ذکر ہمیں یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کے 16ویں آیت میں ملتا ہے. یوحنا بپتسمہ دینے والے نے مسیح سے متعلق یہ گواہی دی، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. کاشفہ آپ نے دیکھا کہ خدا اور انسان کے درمیان ایک خلیج حائل تھا، ایک گیپ تھا، اور خدا نے اس خلا کو جس نے ہمیں اس سے جدا کر رکھا تھا اپنے بے عیب برے یعنی خداوند یسوع مسیح کو بھیج کر یوں پر کیا کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس یسوع مسیح نے ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزرانی. اب یاد رکھیں کہ ان تینوں اصولوں کو جاننا کافی نہیں ہے. اچھا. چوتھا اصول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں شخصی طور پر خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کرنا ہے، تبھی ہم خداوند کی محبت کو اور اس کے مقصد کو یا اس کی تجویز کو اپنی زندگی میں جان سکتے ہیں. ہمیں لازماً مسیح کو قبول کرنا ہے. خداوند کا کلام کہتا ہے یوحنا اس کا پہلا باب اور 12ویں آیت میں، آپ پڑھیں گے ہمارے لیے؟ جی ضرور. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لائے تھے. ایمان لاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو آیت پڑھنے کے لیے کہا ہے، اسی چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کلام کو شیئر کرتے ہیں یا چاروں اصولوں کو شیئر کرتے ہیں تو اسے ضرور اپنے ساتھ جو ہے وہ آیات پڑھنے کو کہیں یا جملے پڑھنے کو کہیں تاکہ وہ آپ کی بات کو دھیان سے سن سکے. بالکل. کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے اور نہ اعمال کے سبب سے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ حاصل ہوتا ہے. میرے خیال ہم آج اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. اور پھر میں اگلی دفعہ ہمیں موقع ملا بیٹھ کے آپ کو اس کو پیش کرنے کو سکھانے کا تو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم شخصی دعوت کے ذریعے کیسے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دے سکتے ہیں. ضرور. ٹھیک ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں اور تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے بہت اچھی طرح سے یہ ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا. جی میں چاہ رہا تھا پھر میں جا کے تھوڑا سا ریسٹ کر لیتا، لیکن اس سے پہلے کہ میں جاؤں اور ریسٹ کروں کیوں نہ آپ ناظرین کو بتاؤ کہ آپ نے آج کیا سیکھا ہے. جی ضرور. میرے عزیزوں جب تک کہ لیاسف تھوڑا ریسٹ کر رہے ہیں کیوں نہ ہم ان ساری باتوں کا اعادہ کر لیں جو آج ہم نے سیکھی. 4 روحانی اصولوں کو پیش کرنے سے پہلے چند باتوں کا خیال رکھنا ہوگا. 4 روحانی اصولوں کو زبانی یاد کرنا زیادہ بہتر ہوگا. پہلا اصول، خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک نہایت اعلیٰ تجویز تیار کی ہے. دوسرا اصول، انسان گناہ گار ہے اور خدا سے جدا ہے، اس لیے وہ خدا کی محبت کو اور اس کے مقصد کو جان نہیں سکتا. تیسرا اصول، یسوع مسیح ہمارے گناہ کا واحد حل ہیں، انہی کے وسیلے سے ہم اپنی زندگی کے لیے خدا کی محبت اور تجویز کو جان سکتے ہیں. چوتھا اصول، ہمیں شخصی طور پر خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کرنا ہوگا، تبھی ہم اپنی زندگی کے لیے خدا کی محبت اور اس کی تجویز کو جان سکتے ہیں. پروگرام ڈسائپلشپ اسینشلز میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. مسیح یسوع میں آپ سب کو میرا سلام. پروگرام ڈسائپلشپ اسینشلز میں کاشفہ ظہیر اور الیاسف ظہیر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کل کے پروگرام میں ہم نے سیکھا کہ 4 روحانی اصولوں کو کیسے پیش کرنا ہے، اس کا پہلا حصہ، اور آج 4 روحانی اصولوں کو پیش کرنے کے دوسرے حصے کو سیکھیں گے جس میں ہم 2 زندگیوں پر غور کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں. مگر کیا ہوا سائمہ، رو کیوں رہی ہو؟ ہاں نہیں میں سمجھ سکتی ہوں، مجھے پتا ہے ساری پریشانی تمہاری. ارے نہیں، سوری کی کیا بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم ضرور جلدی ملیں گے، ٹھیک ہے، اور ساتھ مل کے دعا کریں گے. فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. ہاں ایسا ہوتا ہے.
نہیں ہم جلدی ملیں گے, ٹھیک ہے, میں اس وقت زیادہ بات نہیں کر سکتی ہوں. ہاں بالکل پریشان مت ہونا, ٹھیک ہے, اوکے, خدا حافظ. کیا وہ سب ٹھیک ہے؟ کچھ پریشانی لگ رہی ہے مجھے. ہاں الیاسف میں سائمہ کی وجہ سے پریشان ہوں. میری جو سہیلی جس کا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا, کچھ پریشان سی تھی, اور میں نے بھی اس کی زندگی میں کچھ عجیب سی چیزیں دیکھی ہیں. کہنے کو وہ چرچ بھی جاتی ہے, بائبل سٹڈیز بھی اٹینڈ کرتی ہے, سب کچھ ہی کرتی ہے, لیکن پھر بھی اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی, اور وہ خود بھی اس بات کے لیے بڑی پریشان ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ ناراض ہو جاتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ غصہ کرنے لگتی ہے. کل وہ مجھ سے ناراض تھی, اچھا, اور ابھی سوری بھی کہہ رہی تھی, لیکن بڑی پریشان ہوں میں اس کی وجہ سے. اس کی ازدواجی زندگی میں بہت ساری الجھنیں اور پریشانیاں ہیں, مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کی مدد کیسے کروں. لیٹا ہوا تھا, میں یہی سن رہا تھا, مجھے آواز آ رہی تھی اور مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی پریشانی ضرور ہے. میں ایک بات بتاؤں, اسے 4 روحانی اصول کا کتابچہ شیئر کرو. اچھا. اور اسے بتاؤ کہ وہ اپنی زندگی میں کس طرح خداوند یسوع مسیح کو قبول کر سکتی ہے, اور یہ خداوند یسوع مسیح ہیں جو اس کی زندگی کو بدل سکتے ہیں. ہاں بالکل. آپ کو یاد ہے 4 روحانی اصولوں میں وہ آپ نے دائرے دیکھے تھے, وہ اصل میں ایسی ہی زندگیوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ان کے بارے میں ابھی سیکھ لو, تاکہ آپ اس سے ضرور جلد سے جلد وقت لے کر اس سے یہ بات چیت کر سکیں. بالکل الیاسف, آپ مجھے وہ سکھائیں, کیونکہ میں اسے ملنے ہی والی ہوں. آپ نے کہاں رکھے ہیں؟ میں ملنا ہی چاہ رہی ہوں اسے, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ پلیز مجھے ایکسپلین کر دیں. میں خود بھی چاہتا ہوں. کدھر گیا؟ ہاں یہ آپ نے رکھا تھا نا کل. جی. آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے جب گفتگو کی تھی, آپ کو بتایا تھا کہ 4 روحانی اصولوں کو آپ نے کس طرح بیان کرنا ہے. بالکل بالکل. وہ آپ جب سائمہ سے گفتگو کریں تو پھر اسی طرح 4 روحانی اصولوں کو اس کے ساتھ بیان کریں, بتائیں, اسے سمجھائیں خداوند کیسے اس سے محبت کرتا ہے, اس کی زندگی میں خداوند کی کیا تجویز ہے, خداوند کیسے زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے. اور 4 روحانی اصولوں کے بارے میں بات کرتے کرتے آپ انہیں صفحہ نمبر 9 پر لے آنا. ٹھیک ہے. اور صفحہ نمبر 9 پر لا کر کوشش کریں کہ وہ اپنی زندگی میں اس بات کو سمجھے کہ کیسے شخصی طور پر وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر سکتی ہے, اور اسے بتائیں کہ خداوند یسوع مسیح ہی ہے جو اس کی ان ساری پریشانیوں سے, ان ساری مشکلات سے جن سے وہ گزر رہی ہے اپنی ازدواجی زندگی میں بھی, خداوند یسوع مسیح انہیں نکال سکتے ہیں, اور آپ اس کی مدد کر سکتی ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں. ہم یہیں سے آگے چلتے ہیں تاکہ آپ اس سے یہ کل گفتگو کر سکیں. ہاں بالکل. کاشفہ, جب ہم شخصی دعوت کے ذریعے خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہمیں بڑا مخلص ہونے کی ضرورت ہے. کاشفہ, آپ اسے بتا سکتی ہیں کہ وہ شخصی دعوت کے ذریعے کیسے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دے سکتی ہے. مسیح خداوند نے فرمایا, دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں, اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آؤں گا. مسیح کو قبول کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی خودی سے انکار کرتے ہوئے خدا کی طرف پھریں, مسیح کو ایمان کے ذریعے اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں, تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہمیں ایسا انسان بنائے جیسا وہ چاہتا ہے کہ ہم بنیں. یاد رکھیں کہ جب آپ اسے بیان کریں گی کہ خداوند یسوع مسیح کو اسے اپنی زندگی میں شخصی دعوت کے ذریعے قبول کرنے کی ضرورت ہے, اور خداوند یسوع مسیح اس کے ایمان کے مطابق جب اس کی زندگی میں آئیں گے تو یقین کریں اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. اور خداوند, جیسے ہم نے کہا پڑھا ہے کہ لکھا ہے کہ خداوند سے ہم دعا کریں گے کہ خداوند اسے ایسی شخصیت بنائے جیسا خداوند چاہتا ہے کہ وہ بنے, اور اسے کرنے میں آپ اس کی مدد ضرور کر سکتی ہیں. اور کاشفہ, یہاں آپ دیکھتی ہیں کہ ہمیں 2 قسم کی شخصیات نظر آتی ہیں, اور یہاں یہ 2 دائرے دیکھ رہی ہیں آپ, اور یہ 2 دائرے جو ہیں وہ 2 قسم کے لوگوں کے بارے میں ہمیں بات کرتی ہیں. وہ زندگی کیا ہے؟ پہلی زندگی ہے مسیح کتاب زندگی. یہ آپ دائرہ دیکھ رہی ہیں جی. اس دائرے کے اندر یہ جو آپ کرسی بنی ہوئی دیکھ رہی ہیں, یہ اصل میں ہمارے دل کے تخت کو ظاہر کرتا ہے. ہمارے دل کے تخت کے اوپر جو ہے وہ صلیب ہے, اور یہ صلیب جو ہے خداوند یسوع مسیح کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہے. اور کاشفہ, یہاں پر دوسری جانب ایک اور زندگی کا ذکر ہے جو خود ہی کتاب زندگی ہے, اور یہ آپ دائرہ دیکھ رہی ہیں, یہ زندگی کو ظاہر کرتا ہے. اور اس میں جو آپ کرسی بنی ہوئی دیکھ رہی ہیں, یہ آپ کے دل کے تخت کو ظاہر کرتا ہے. اور دل کے تخت کے اوپر کون ہے؟ خے, یعنی کہ خودی, اور خداوند یسوع مسیح زندگی سے باہر ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بڑے دائرے جو یہاں پر بنے ہوئے ہیں, یہ اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی دلچسپیاں جو ہیں وہ آپ کے اپنے قبضے میں ہیں, نتیجتاً بے اطمینانی, انتشار اور بے سکونی جو ہے وہ زندگی میں پائی جاتی ہے. تو یہ 2 قسم کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں, اور میں نہیں جانتا کہ سائمہ کس قسم کی زندگی گزار رہی ہے. آیا وہ مسیح کتاب زندگی گزار رہی ہے یا وہ خودی کتاب زندگی گزار رہی ہے؟ یہ آپ کو اسے ملنا ہے اور اس سے بات کرنی ہے تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو شخصی طور پر جاننے والی ہو. جب آپ اسے ملتی ہیں تو آپ پوچھ سکتی ہیں, سائمہ, ان میں سے کون سا دائرہ آپ کی زندگی کو پیش کرتا ہے؟ پر الیاسف, اگر وہ مجھے کہتی ہے کہ میں خود ہی کتاب زندگی گزار رہی ہوں تو بالکل, اگر وہ کہتی ہے کہ خود ہی کتاب زندگی گزار رہی ہوں تو پھر آپ اس سے اگلا سوال کر سکتی ہیں کہ سائمہ,
آپ کس دائرے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں. اور اگر وہ کہتی ہے کہ میں مسیح کے تابع زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں تو آپ اسے اگلے صفحے پر دعا پر لے جائیں اور پھر اس کے ساتھ آپ دعا کر سکتی ہیں اور وہ شخصی طور پر مسیح کو قبول کر سکتی ہیں. اور لیکن اگر وہ کہتی ہے کہ میں بیچ میں ہوں, مجھے نہیں پتا مسیح کے تابع کبھی خودی کے تابع, تو اس میں پھر ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں زندگی جی رہے ہیں, مسیح کے تابع زندگی جی رہے ہیں یا خودی کے تابع, کیونکہ کبھی وہ روحانی ہے اور کبھی وہ جسمانی ہے. ایسی شخصیت میں پھر ایسی سچویشن میں آپ پھر دوسرا سوال ان سے کر سکتی ہیں اور ان کے کہہ سکتی ہیں کہ آپ کس دائرے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہیں گی. اور اگر وہ کہتی ہیں کہ میں مسیح کے تابع زندگی بسر کرنا چاہوں گی تو پھر آپ اگلے صفحے پر انہیں لے کے جا سکتی ہیں, ان کے ساتھ دعا کر سکتی ہیں تاکہ وہ خدا یسوع مسیح کو قبول کریں. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہ کہتی ہے کہ میں مسیح کے تابع ہی زندگی گزار رہی ہوں, ایسا بھی ہوتا ہے, ایسی سچویشن بھی آتی ہے جب آپ کسی سے 4 روحانی اصولوں کی کتابچے کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور اس موقع پر آ کے آپ جب ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کس دائرے کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مسیح کے تابع زندگی. بالکل. ایسے موقع پہ آپ اس سے اگلا سوال نہ کیجیے گا کہ آپ کس دائرے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں, بلکہ انہیں کہے گا کہ سائمہ مجھے سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ خداوند یسوع مسیح کے مطابق ہی اپنی زندگی گزار رہی ہیں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ میں کتابچہ آپ کے ساتھ ضرور مکمل کروں اور پڑھوں تاکہ آپ اسے اوروں کو بھی پڑھ کر سنانے والے ہوں اور وہ بھی خداوند یسوع مسیح کو جاننے والے ہوں. اور اس طرح آپ آگے اس کے ساتھ کتابچے کو جاری رکھ سکتی ہیں اور آگے کتابچے کو ختم کر سکتی ہیں اور جاتے ہوئے اسے آپ کتابچہ دے سکتی ہیں. اور اگر آپ کے پاس ایک آدھ اور کاپی پڑی ہے میں آپ کو دے دوں گا, آپ وہ بھی اسے دے سکتی ہیں اور اسے کہیں کہ آپ یہ ضرور دوسروں کو پڑھ کے سنانے کا باعث بنیں. اگر کوئی مشکل ہو تو آپ ضرور اس سے کہیں کہ کوئی سوال ہو اس کے ذہن میں یا کوئی ایسی بات ہو یا الجھن ہو جس کے بارے میں اس کو سمجھ نہیں پائی تو اسے کہیں کہ ضرور ہم اس پر بات کر سکتے ہیں. اور اس طرح جو ہے وہ آپ اچھے طور پر اس پیغام کو اور اس کتابچے کو اس کے ساتھ بانٹ سکیں. یہ تو بہت ہی اچھا ہے. میں چاہتی ہوں الیاسف کہ ابھی زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا, میں اس کو کال کروں اور میں اس کے ساتھ کل ہی کا ٹائم سیٹ کر لیتی ہوں تاکہ میں اسے کل ملوں اور یہ ساری باتیں جو آپ سے آج میں نے سیکھی ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے آگے بھی کچھ چیزیں ہیں, اب اتنا وقت نہیں ہوگا کہ ہم ساری باتوں کے اوپر بات کریں, لیکن کل جانے سے پہلے مجھے ضرور آپ ریمائنڈ کیجیے گا کہ میں جو اگلی دعا کا حصہ ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور کرواؤں, کیونکہ دعا ہی کے ذریعے آپ خدا یسوع مسیح کو قبول کرتی ہیں. کوئی شخص قبول کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ دعا کر سکیں تاکہ وہ بہتر طور پر اس کتابچے کو سمجھ سکے اور مسیح یسوع کو اپنی زندگی میں قبول کر سکے. ٹھیک ہے. ہیلو سائمہ. ہاں سائمہ, میں کل تم سے ملنا چاہ رہی ہوں. میں نے ساری باتوں پر غور کیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہم ملیں اور ہم بیٹھ کے دعا کریں, اور چند باتیں ہیں جو میں تمہارے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کلام کے حوالے سے. ٹھیک ہے, میں کل 4 بجے پہنچوں گی. چلو ٹھیک ہے, خدا حافظ. اچھا, اس نے دے دیا ٹائم؟ ہاں الیاسف, میں کل 4 بجے سائمہ سے ملنے والی ہوں, اگر ہم اس کے لیے دعا کریں. ضرور ضرور. اور دعا کرنے کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ ضرور مجھے بیان بھی کریں جو آپ نے کل اس کے ساتھ جا کے بات کرنی ہے, آج اسے آپ کیا سمجھ پائیں گے. ہاں ضرور. ٹھیک ہے, آئیے ہم دعا کریں. اے خداوند تیرا شکر ہو, تیرے نام کی تعریف ہو, تیری حمد ہو. اے خداوند, ہم اپنی اس بہن اور تیری بیٹی سائمہ کو تیرے سامنے لے کے آتے ہیں جو زندگی کی مشکلات سے گزر رہی ہے. خداوندا تو اس کے ساتھ ہو, اس سے ہم کلام ہو, اس سے بات چیت کر. اور اے خداوند, جب کاشفہ کل ان سے جا کے بات کرتی ہے, اس کلام کے حصے کو اس کے ساتھ جا کر اے خداوند بانٹتی ہے, تو بخش دے کہ تیرا روح القدس اس کی زندگی میں کام کرے اور وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دینے والی ہو. اور اے خداوند, اس کی زندگی تبدیل ہو جائے اور وہ ایسی انسان بن جائے جیسا تو چاہتا ہے کہ وہ بنے. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین. کیوں نہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے سیکھا کیا تاکہ کل آپ اس کے ساتھ بہتر طور پر گفتگو کر سکیں. جی ضرور. آئیے ناظرین, آج جو کچھ ہم نے سیکھا اس کا اعادہ کرتے ہیں. 4 روحانی اصول ایک اعلیٰ طریقہ ہے جو شخصی بشارت میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ مختصر ہے اور آسانی سے منتقل کیا جا سکتا ہے. 2 زندگیوں کے بارے میں سیکھا, یعنی مسیح کے تابع زندگی اور خودی کے تابع زندگی, اور ان زندگیوں سے متعلق سوالوں کو کیسے جواب دینے ہیں یہ بھی ہم نے آج سیکھا. پروگرام ڈسائپلشپ اسینشلز میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.